تو بابا جی آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری کوئی تعلیم نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں نے 3 سال پہلے بھی انٹرویو کیا تھا. تو آپ بالکل پڑھے لکھے بغیر یہ لکھنا، اور آپ کی تو کتابیں ہیں اور پورے شہرت یافتہ جناب، پورے دنیا میں شہرت ہے. تو یہ پڑھے لکھنے کے بغیر کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ پڑھا لکھا کہلوانے کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرفراز فرمانا ہوتا ہے تو ان کو پڑھا لکھا کے ہی بھیجتا ہے دنیا کے اندر. آپ تو صرف لکھنا ہی پڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو بیشتر دیگر بہت سارے فنون ایسے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی قدرت دی ہے، بڑا مجھے ملکہ دیا ہے ان کے لیے، اور بڑی مجھے رغبت دی ہے، اور میں نے دنیا میں ان کو سیکھا نہیں ہے. تو آپ باقاعدہ کسی اسکول میں نہیں گئے؟ نو، اسکول میں نہیں گیا، نہ ہی مدرسے میں گیا ہوں. اگر میں 2-4 روز گیا ہوں کسی اسکول میں تو وہ بھی تختیاں دباتے اور کتابیں چرانے کے پاداش میں مجھے نکال دیا گیا. اور یا پھر اگر اس طرف سے نہیں نکالا گیا تو پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے میرے والد صاحب کو بلایا اور کہا، خان صاحب اس بچے کو آپ لے جائیں، ہم نہیں پڑھا سکتے. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، آپ اسکول ہے. تو پھر انہوں نے استادوں نے یہ کہا کہ یہ ہم سے پڑھنے کی بجائے ہمیں الٹا پڑھاتا ہے. تو آپ کیا کہتے تھے انہیں، استادوں کو کیا کہتے اب کسی میں کہتا تھا جی کہ آپ یہ بلیک بورڈ کے اوپر چاک کے اوپر غلط لفظ لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کو صحیح املا اور صحیح اصطلاح کے ساتھ لکھیے. آپ ان کی تشدید، ان کی تزئین اور اس کی زبرین، اس کی زیرین، سب چیزوں کو استعمال فرمائیں آپ. تو خود آپ کو یہ علم کہاں سے آیا تھا یہ والا؟ یہ اسے صاحب علم نے مجھے عطا فرمایا. میں یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے آیا دنیا میں. ضروری نہیں کہ اس دنیا سے حاصل، یہاں دنیا کا حاصل کیا ہوا علم جو ہے وہ آپ کو صرف دنیا دیتا ہے، دین نہیں دیتا. اور جو علم آپ لے کے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم لادنی. وہ جو علم ہے وہ دنیا کو تو کہیں پیچھے لات مار کے چھوڑ دیتا. تو اب آپ تو چھوٹے ہوں گے اور آپ اپنے استادوں کو جو بظاہر تعلیم یافتہ ہیں، آپ نہیں، استاد اور شاگرد ہونے کے لیے عمر کا تقاضا یا داڑھی کا ریچھ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کندھوں کاٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس وقت وہ حیران تو ہوئے ہوں گے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے کہتے تھے جی آپ اس گھر کو لے جائیں، یہ ہمیں پڑھاتا ہے اور ہمارا نظام خراب کرتا ہے اور یہ گستاخ ہے بڑا. تو اب یہ ہے کہ گستاخی وہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب دیانت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ پھر گستاخی آتی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور بننے کے لیے گھی شکر کی ضرورت نہیں ہے، ایکسرسائز ضرورت نہیں ہے. طاقت لے کے آتا ہے، اور طاقت ڈنڈوں میں نہیں ہوتی، چھاتی میں نہیں ہوتی. وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ پیپ ہوتی، وہ گندا خون ہوتا ہے. طاقت وہ آپ کی رفتار میں ہے، گفتار میں ہے، انداز میں ہے، آپ کی گفتگو میں ہے، آپ کے لہجے میں ہے، آپ کے انداز میں ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا، بڑے بڑے بزرگوں کو منہ میں انگلی دبا دیتا تھا. کہتے تھے یہ بچہ ہے، یہ بچہ اگر یہ کام نہ کرتا ہو تو ہم کہیں گے یہ تو شیطان کا کوئی باپ ہے. لیکن یہ قرآن بھی ایسے ہی پڑھتا ہے، اقبال کا کلام بھی ایسے ہی پڑھتا ہے، اور اس کا لہجہ، اس کا اتنا نستعلیق، اس کی زیر زبر اتنی درست، اور اس کو انداز اس کا بڑا اچھا ہے. تو بڑے بڑے بزرگوں نے جو اس زمانے میں ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے مجھے میری تحسین کی، مجھے محبت دی، مجھے پیار دیا، مجھے دلار دیا. آپ نے قائد اعظم نہرو، عبدالکلام آزاد، ان لوگوں سے ملتے رہے، آپ ملاقاتیں رہیں؟ ان کے قدموں میں بیٹھتا رہا. ملنا اور بات ہے، ملنا اسے کہتے ہیں جو برابر کھڑے ہو کے برابر قد میں آگے ملا جاتا ہے. اور میں ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھا، ان کو دیکھا، ان سے تحسین لی، پیار بھی لیا، ان سے گفتگو بھی کیا. عبدالکلام آزاد سے بھی میں ملا، ان کے شاگرد شورش کاشمیری سے بھی ملا میں. ہاں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سید عبداللہ شاہ اور سید عبداللہ
سید عبداللہ سرکار جو تھے اپنا جن کو بابا ڈنڈے والا کہتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری عطا رحمۃ اللہ اللہ، شاہ، میں معافی چاہتا ہوں، جی میں تھوڑا سا کبھی کبھی عمر کے تقاضے سے تھوڑا سا پٹری سے اتر جاتا ہوں، یادداشت کمزور ہو گئی ہے میری۔ ٹھیک